السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی شمائل ندوی صاحب جو دیوبندیوں کے ایک بہت ہی اہم عالم دین مانے جاتے ہیں، جن کا مناظرہ ابھی دلی میں ڈاکٹر جاوید کے ساتھ ہوا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا یا نبی مدد اور یا غوث مدد ایسا کہنا کیسا ہے؟ یعنی غوث پاک سے مدد طلب کرنا اور نبی سے مدد طلب کرنا یہ کیسا ہے اگر کوئی کہے تو؟ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، پہلے ان کی ویڈیو سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ جواب سماعت کیجیے گا کہ صحیح جواب کیا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ یا نبی مدد یا غوث پاک مدد پر وضاحت فرما دیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لہٰذا حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا اور حقیقی معنی میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ تو آپ نے سن لیا ان کی ویڈیو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ بالکل ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یا نبی مدد یا غوث مدد یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے، حقیقی مدد کرنے والا، بالذات مدد کرنے والا، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے محبوب بندے بھی بندوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں سے بھی طلب کرنا، مدد طلب کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے وہ سماعت کیجیے۔ آیت ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ مسئلہ ہے و ایاک نستعین، اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے وہ سماعت کیجیے۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ حقیقی مدد یعنی بالذات مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، یعنی حقیقت میں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، وہی سب کی مدد، وہی ذات سب کی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر بطور سبب اور وسیلہ ہو یا عطائی طاقت کے اعتقاد سے ہو تو یہ جائز ہے، یعنی وسیلہ لے کر کے دعا کریں اور مدد طلب کریں تو یہ بھی جائز ہے، یا یہ اعتقاد ہو کہ ہم ان سے تو مدد طلب کر رہے ہیں لیکن حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے ان کو عطا کی ہے طاقت تو انہوں نے یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مدد کرنے کی دو قسمیں ہیں، مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک استعانت حقیقی، صرف اللہ کے لیے، یعنی حقیقت میں جس سے استعانت ہم کر سکتے ہیں، مدد طلب کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر دو استعانت مجازی، اور اسی کو استعانت عطائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انبیاء اور اولیاء سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، جیسے یا نبی اللہ المدد، یا غوث المدد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دی، تو ڈاکٹر تھوڑی نا شفا دیتا ہے، ڈاکٹر نے تو دوائی دی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ڈاکٹر نے دوا کی تجویز کی ہے، اس نے دوا دی ہے، اس کی وجہ سے ہم صحیح ہوئے ہیں۔ حقیقت میں شفا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ایسی دوا دی کہ ہم کو شفا ہوگی، اسی ڈاکٹر سے ہی شفا ملتی ہے، اسی ڈاکٹر سے ہی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اب کہتے ہیں نا، لیکن ڈاکٹر سے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اور اس کے عطا کردہ تاثیر سے جو دوائی کے اندر ہے۔ ڈاکٹر تو ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، ٹھیک ہے، یہ کہنا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ عقیدہ کیا ہو کہ مدد دینے والا حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ہے اور یہ بزرگ اللہ کے عطا کردہ وسیلہ ہے، ٹھیک۔ خلاصہ کیا ہوا کہ عبادت میں اللہ کو واحد
ماننا یہ اعتقاد ہے اور یہی توحید ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مدد میں اللہ کو حقیقی مختار ماننا، یعنی حقیقت میں اللہ ہی مختار ہے اور اللہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ البتہ جو انبیاء اور اولیاء سے ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ ایک وسیلہ ہے اور یہ اعتقاد ہوتا ہے ہمارا کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور باقی جتنے اولیاء انبیاء یہ سب ہمارے لیے وسیلہ ہے اور اللہ نے ان کو عطا کی ہے طاقت و قوت، اس لیے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دم سمپل سی بات ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، پھر بھی اس میں زبردستی پیچیدگی پیدا کر دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا اتنی شہرت ملی تو تھوڑا مطالعہ پر بھی دھیان دے اور دیکھے کہ حقیقت میں کس آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔